بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج عید سے متعلق کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری نویں کتاب سے میں نے انتخاب کیا ہے، اور کہانی کا نام بھی انتخاب ہے۔ تو آپ سب کو سب سے پہلے تو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ میں ان ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری کہانیاں پسند کی ہیں، سبسکرائب کی ہیں، لائک کی ہیں، شیئر کی ہیں۔ آپ لوگوں کی میں بے حد ممنون ہوں، اور ہم یہ اردو کے فروغ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میری یہ کہانی انتخاب جو ہے یہ 1997 میں آنچل رسالے میں شائع ہوئی تھی۔ میں آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کروں گی، تو آئیے ہم بعد میں باتیں کریں گے، پہلے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں۔ انتخاب۔ عید کی ایمرجنسی کون لے رہا ہے؟ آپ ڈاکٹرز میں سے؟ ڈاکٹر طلحہ نے اپنے سامنے کھڑے سارے ہاؤس سرجن سے پوچھا۔ سر پلیز، میں تو آ نہیں سکتی، میری تو چوتھے دن شادی ہے۔ ارم نے کہا، سر میرا بھائی امریکہ سے 5 سال کے بعد آیا ہے، اگر عید اس کے ساتھ نہ گزاری تو کہے گا کہ کتنے بدذوق ہیں پاکستان والے۔ ڈاکٹر عزیر معذرت سے بولے، سر وہ میرے بچے آنے ہی نہیں دیں گے، ڈاکٹر سلمہ نے کہا، اور ڈاکٹر طلحہ چیخ پڑے۔ اب آپ آٹھ ہاؤس سرجن ہیں، اور عید کا کور دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ کے سب کے بدلے میں آ جاؤں گا، آپ سب عید منائیے گا، مجھے بھی تو جواب دینا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی تو پھر کون ڈیل کرے گا؟ اور ویسے بھی آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو رہے کیجولٹی میں کور دینے کے لیے۔ خاصے مریض تو گھر جا چکے ہیں، صرف ہمارے وارڈ میں 6 مریض پڑے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جان چرا رہے ہیں۔ شرم آنا چاہیے آپ لوگوں کو، سرکاری نوکری لے کر پیشے کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ سر میں ڈیوٹی کر لوں گی، آپ کسی کو نہ کہیں، ڈاکٹر شائستہ نے کہا، اور پاس کھڑے باقی 7 ڈاکٹروں کی جان میں جان آ گئی۔ ڈاکٹر شائستہ، یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی کوئی پرابلم ہو جائے۔ سر میں نے کہا نا کہ عید کے 3 دن کی کال میں اٹینڈ کر لوں گی، میں یہیں ڈاکٹرز میس میں رہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا ہے، آپ کیجولٹی میں انفارم کر دیجیے گا آپ آن کال ہیں۔ جی سر، میں انہیں کہہ دوں گی۔ پھر میں اطمینان کر لوں ڈاکٹر شائستہ کہ وارڈ درست چلے گا؟ وائی ناٹ سر، ڈاکٹر شائستہ نے آہستہ سے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باقی ڈاکٹرز بھی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر چلے گئے۔ آج آخری روزہ تھا اور کل عید ہونے والی تھی۔ اس نے ڈاکٹرز میس میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے لیٹ گئی۔ رات 8 بجے کے بعد سے وہ آن کال تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے کھجور اور چند پھل نکال کر میز پر رکھے اور پھر سالن گرم کرنے لگی۔ روزہ کھولنے کا وقت وہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز میس کے پاس ہی ڈاکٹرز کے فلیٹ تھے، وہاں عجیب گہما گہمی تھی، عید کی تیاریوں کا شور تھا۔ وہ روزہ کھول کر بیٹھی ہی تھی کہ ڈاکٹر فضیلہ آ گئیں۔ کیسی ہو شائستہ؟ ٹھیک ہوں۔ شاپنگ کرنے چل رہی ہو؟ میں تو بچوں کو لے کر جا رہی ہوں۔ نہیں فضیلہ، میں آن کال ہوں۔ تو یار، عید تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، تم نے کال کیوں لے لی؟ بس ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پرابلم تھی، میں فارغ تھی تو میں نے لے لی۔ ویسے بھی مجھے کہاں جانا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے چوڑیاں لے آؤں گی۔ جوتیاں لیں تم نے؟ ہاں، ڈریس تو میں نے ریڈی میڈ لے لیا تھا، اور جوتیاں بھی طارق روڈ سے لے لی تھیں۔ یار شائستہ، تم بہت ٹھیک ہو، اکیلی جان ہو، 12-13 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے، مزے سے کم خرچ ہے، عیش ہیں یار عیش۔ ہم سے پوچھو، عید آتی ہے تو ماشاءاللہ 30-35 ہزار کے پھیرے میں آ جاتے ہیں۔ تو کما بھی تو رہے ہو تم دونوں میاں بیوی، سال میں ایک دفعہ بچوں پہ خرچ کر دو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا شائستہ، میں چلتی ہوں، اگر ابھی نہ نکلے تو بازار میں رش بہت ہو جائے گا۔ ہاں، آج تو ساری رات بازار کھلے رہیں گے، فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ ایمرجنسی سے اس کی کوئی کال نہ آئی۔ اس رات وہ آرام سے رہی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس نے جلدی سے سوئیاں بنائیں، اپنے نئے کپڑے پہنے اور 8 بجے وارڈ کی طرف چل دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں چند مٹھائیوں کے ڈبے تھے، اور وارڈ میں پہنچی تو کل 6 مریض تھے جن کے 1 دن پہلے ہی آپریشن ہوئے تھے اور جنہیں عید کی چھٹی نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہ بیڈ نمبر 1 پر گئی۔ عید مبارک ہو بابا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، عید مبارک ڈاکٹر بیٹی، میں ٹھیک ہوں، تم آ گئی، ہم تو سمجھے کہ عید کے 3 روز تک اب ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ بابا والی تو آ گئی، اور آپ کے وارثوں کا کوئی کچھ پتہ نہیں۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، 3 دن میں آپ کو دیکھوں گی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹی، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اور وہ مٹھائی کا تھیلا لے کر دوسرے مریض کے پاس چلی گئی۔ سب کو عید مبارک کہنے کے بعد وہ فیمیل سرجیکل یونٹ کی طرف گئی۔ وہاں کل 2 خواتین تھیں، ایک پتے کی، دوسرے کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا۔ کیسی ہو تم ستارہ؟
میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحبہ. اور راحلہ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. راؤنڈ لے کر وہ ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئی. اتنے میں نرس نے دروازہ ناک کیا. یس کم ان. عید مبارک ڈاکٹر شائستہ. عید مبارک سائمہ. آج نرسز میں تم ہو؟ ہاں، آپ نے راؤنڈ لیا؟ اس کے بعد میں آئی تو سوچا آپ کو وش کر لوں. ابھی سنوبر سے چارج لیا ہے میں نے. ٹھیک ہے سائمہ، میں نے راؤنڈ لے لیا ہے. میں یہیں ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں لیٹی ہوں. کوئی کال ہو تو یہاں دینا. آپ عید نہیں منا رہی ہیں؟ منا لی عید. دیکھو کتنا خوبصورت کاٹن کا ڈریس پہنا ہے میں نے، اور نئی جوتیاں بھی پہنی ہیں. چوڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ کوئی آپریشن کرنا پڑ گیا تو بچ اٹھیں گی اور اتارنا پڑیں گی. آپ کا کوئی بھی نہیں ہے ڈاکٹر شائستہ؟ ہاں فی الحال آئی ایم آل الون. اور سائمہ پلیز نو پرسنل ڈسکشن ایز الاؤڈ. آئی ایم سوری ڈاکٹر. نرس سائمہ چلی گئی. عید کا دن اور رات خاصے لائٹ گئے. وہ چھوٹے موٹے درد کے کیسز میں کال کی گئی جن کے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. دوسرے دن وہ نرسز ڈیوٹی روم میں بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر طلحہ کی کال آ گئی. سسٹر ڈاکٹر شائستہ ڈیوٹی پر موجود ہیں یا نہیں؟ سر میں شائستہ ہی بول رہی ہوں. آپ سے کہا ہے نا کہ بے فکر رہیں اور عید منائیں. لوگ بھی عید کے 3 دن کے بعد بیمار ہوں گے. آئی ایم سوری ڈاکٹر شائستہ. میں دراصل کہیں جا رہا تھا، سوچا پوچھ لوں. وارڈ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. چھوٹی موٹی پرابلم تو میں ڈیل کر لوں گی. کوئی بہت بڑی پرابلم ہوئی تو آپ کو بلانا پڑے گا. آئیں گے نا سر آپ؟ ارے تم تو میری ایکسپرٹ RMO ہو. تم تو خاصے آپریشن کر لیتی ہو. میں نے کہا نا سر، پیچیدہ آپریشن نہیں ہے. آپ جیسے ہی گھوم کر آئیں سر فوراً بتا دیجیے گا. یس سر، آئی ول ٹیل یو. یس ڈاکٹر، آئی ول ٹیل یو. پروفیسر ڈاکٹر طلحہ کا فون تھا. سائمہ نرس نے پوچھا. ہاں انکوائری کر رہے تھے آپ کی. ہاں یہی سمجھ لو. دراصل ڈاکٹر شائستہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جن ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگتی تھی وہ غائب ہو جاتے تھے، اور 1-2 دفعہ یہاں بڑا پھڈا ہو چکا ہے. اصل میں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب سائمہ ڈیوٹی لگی ہے تو رہنا چاہیے. اس میں کیا بھاگنا ہے؟ آپ سارے ڈاکٹرز سے بہت اچھے ہیں. چمچہ گیری نہیں بھائی، وہ بھی اچھے ہیں. ان کی ذمہ داریاں ہیں اور میں فارغ ہوں تو کسی کو خوشیوں کے لیے کیوں روکوں؟ اور آپ ڈاکٹر، آپ کی کوئی خوشی نہیں؟ میری خوشی ان مریضوں کی دیکھ بھال میں ہے. میں اپنے پروفیشن سے انصاف کروں، یہ میری خوشی ہے. اچھا سائمہ، میں ذرا ڈاکٹرز میس میں جا رہی ہوں. میری کال ہو تو میس میں ڈائریکٹ کر دینا. جی اچھا ڈاکٹر شائستہ. آپ تو 3 دن 3 راتوں سے مصروف ہیں. اگر سب خیریت رہی تو پھر رات کو راؤنڈ کرنے آؤں گی. وارڈ میں سب مریض ٹھیک تھے. وہ نیورو سرجری وارڈ میں گزشتہ 5 سال سے کام کر رہی تھی. ایک بوڑھے پروفیسر طلحہ 6 ماہ پہلے ہی اسسٹنٹ پروفیسر سے پروموٹ ہو کر پروفیسر بنے تھے. شائستہ ایک لائق سرجن تھی. اس نے بہت جلد نیورو سرجری سیکھ لی. اس نے FCPS بھی کر لیا تھا اور اپنے وارڈ میں RMO تھی. عید کا تیسرا دن تھا. وہ شام 6 بجے وارڈ کا راؤنڈ کرنے آئی تو ایمرجنسی سے اس کی کال آ گئی. کار ایکسیڈنٹ کا کیس تھا. مرد تو فوت ہو چکا تھا اور عورت کے سر میں زبردست چوٹ آئی تھی. اسے کچھ اندرونی پیٹ میں بھی چوٹیں آئی تھیں. اس عورت کا برین بھی ہیمریج ہوا تھا، ڈیمیج ہوا تھا اور انٹرنل انجریز ہو گئی تھیں. وہ خاتون کوما میں تھیں. عورت کی شکل دیکھ کر ایک سنسنی کی لہر ڈاکٹر شائستہ کے جسم میں سرایت کر گئی. اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. اس نے ڈاکٹر طلحہ کو کال دی. وہ گھر پر موجود نہیں تھے. مریضہ بری طرح بلیڈ کر رہی تھی. اس مریضہ کی جان بچانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. یوں جد و جہد میں رات کے 10 بج گئے. ڈاکٹر گھر پر موجود نہیں تھے. وہ ایسا پیچیدہ آپریشن نہیں کر سکتی تھی. اس نے اپنا میسیج ڈاکٹر طلحہ کے لیے چھوڑ دیا کہ جیسے ہی آئیں فوراً اسپتال بھیج دیا جائے. مگر رات 1 بجے تک وہ نہ آئے اور رات 1:30 بجے وہ مریضہ فوت ہو گئی. ڈاکٹر شائستہ اس غفلت پر بتحاشر ہوئی. رات 2 بجے ڈاکٹر طلحہ آئے. وہ اس وقت ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئے. کیا پرابلم ہے ڈاکٹر شائستہ؟ اور انہیں دیکھ کر ڈاکٹر شائستہ برس پڑی. اب کیا کرنے آئے ہیں آپ سر؟ آج عید کے تیسرے دن بھی آپ رات 2 بجے تک عید مناتے ہیں. آپ اپنے پروفیشن سے یہ کمیٹڈ ہیں. آپ نے آج سر مجھے فون نہیں کیا. میں شام 6 بجے سے آپ کو کال کر رہی تھی. اب کیوں آئے ہیں آپ؟ جائیے اور عید منائیں. کوئی مرتا ہے تو مرے. اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. کیا؟ وہ عورت فوت ہو گئی. رات 1 بجے تک میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بچ جائے تو آپ آپریشن کر لیتی. میں وہ آپریشن نہیں کر سکتی تھی. وہ چیخ پڑی. ڈاکٹر شائستہ یہ اسپتال ہے. اب یہاں تو موت ہوتی ہی رہتی ہے. آپ تو اس انجان عورت کے لیے مجھے اتنا ڈانٹ رہے ہیں. یو شوڈ بیہیو یور سیلف.
ایک زندگی ختم ہو گئی اور آپ کو ملال بھی نہیں. وہ بری طرح رو پڑی. ڈاکٹر شائستہ آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں. میں آدھی رات کو آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہاں سر فضول باتیں ہیں. دنیا میں سب کچھ فضول ہے. انسان کی زندگی ہی فضول ہے. اور وہ عورت وہ تو واقعی فضول تھی, مر گئی. کسی کو کیا. آپ جائیں سر. جذباتی ہو کر رو پڑی اور ڈاکٹر طلحہ اپنے روم میں آ گئے. وہ اب گھر جانا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے دعوت تھی کہ وقت پر کیوں نہیں پہنچے. کاش وہ اپنے دوست کی بہن کی شادی میں نہیں جاتے. انہوں نے کافی بنانے کے لیے وارڈ بوائے کو کہا اور ابھی وہ اپنی ایزی چیئر پر ریلیکس ہی کر رہے تھے. اتنے میں سسٹر صنوبر نے آ کر کہا, سر وہ ڈاکٹر شائستہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں. واٹ. وہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے. ڈاکٹرز ڈیوٹی روم کی طرف بڑھے. ڈاکٹر شائستہ واقعی بے ہوش ہو گئی تھیں. انہوں نے ان کی پلس اور بلڈ پریشر دیکھا تو وہ بالکل کم تھا. نرس جلدی سے ایک ڈرپ لائیں, یہ تو سنک کر رہی ہے. سر آپ لوگوں نے بھی تو حد کر دی ہے. بیچاری 3 دن 3 رات سے ڈیوٹی کر رہی ہے. انہوں نے خود ہی ذمہ داری لے لی تھی تو باقی سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. سسٹر نے جلدی جلدی شائستہ کو ڈرپ لگائی اور ٹھیک سے کمبل اڑا دیے. ڈاکٹر شائستہ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں کہتے ہوئے ڈاکٹر طلحہ نے سنا, ماں تم کیوں مر گئی ہیں. سر یہ شاید اپنی ماں کو یاد کر رہی ہیں. ہاں لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے. خیر انہیں آرام کرنے دیں اور میں اپنے کمرے میں. کوئی پرابلم ہو تو بتانا. ڈاکٹر طلحہ اپنے کمرے میں آ گئے مگر وہ مستقل شائستہ کے بارے میں سوچ رہے تھے. اس لڑکی کو کوئی پرابلم ہے. یہ بے حد خاموش طبع لڑکی ہے. آج اتنے غصے میں آ گئی مجھے بے نقط سنا دی. خدایا غلطی تو میری بھی ہے, مجھے معاف کرنا, مگر یہ غلطی نادانستہ ہے. اب مجھے پیجر سے کام لینا ہوگا. خداوند آئندہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام دیا. سر کافی بن گئی. صنوبر نے کہا. ڈاکٹر شائستہ کیسی ہیں. ڈرپ ٹھیک جا رہی ہے اور وہ سو رہے ہیں. ٹھیک ہے اسے ریسٹ کرنے دو. اب وہ کل دن بھر ریسٹ کرے گی. باقی لوگ ڈیوٹی دیں گے. جی میں راسٹر میں لکھ دوں گی. صبح 6 بجے شائستہ کی ڈرپ ختم ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی. اس کا سر بھاری سا ہو رہا تھا. وہ مزید آرام کرنا چاہتی تھی. اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور بال بنائے. پھر سسٹرز ڈیوٹی روم میں آئی. ڈاکٹر شائستہ آپ کیوں آ گئیں. کیوں کیا ہوا. آپ کو تو ڈرپ لگی تھی. آپ رات بے ہوش ہو گئی تھیں. ہاں مجھے غصہ آ گیا تھا. شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوگا. اب آپ ٹھیک ہیں. ہاں صنوبر اب ٹھیک ہوں. تم فکر نہ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ ساری رات آپ کی وجہ سے ڈاکٹر طلحہ گھر نہیں گئے. یہیں اسپتال میں رہے ہیں. کیا صنوبر تم کیا کہہ رہی ہو. میں سچ کہہ رہی ہوں. آپ چاہیں تو دیکھ لیں. اور ڈاکٹر شائستہ نے ڈاکٹر طلحہ کے کمرے میں نوک کیا. یس کم ان. سر آپ رات بھر یہاں رہنا پڑا. ڈاکٹر شائستہ تم سے اتنی زور کی ڈانٹ پڑی اور پھر تم بے ہوش ہو گئیں. ایک گناہ سرزد ہوا تھا. ایک نادانستہ عمل تھا. تمہیں چھوڑ کر کیسے چلا جاتا. سر آئی ایم سو سوری. میں نے کل رات جذبات میں آ کر جو باتیں کی وہ نہیں کرنا چاہیے تھیں. تم بے ہوشی میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھیں. تمہاری ماں کہاں ہے. ماں 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 سر کیا میں ایسا کہہ رہی تھی. ہاں میں تو پریشان ہو گیا تھا. تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو گئی. ہاں میں تو کچھ تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. میرے بارے میں جانے دیں سر. دیکھو شائستہ اگر کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس عورت کی موت میں پر تمہارا رویہ میں سمجھ نہیں سکا. میری زندگی میں جو چیز ایک چبھن کی طرح تھی وہ نکل گئی. تم نے عید نہیں منائی تھی سر. شائستہ کم آن ٹیل می ایوری تھنگ اباؤٹ یور سیلف. کیا بتاؤں سر. نہ کوئی میرا ہے نہ میں کسی کی ہوں. پھر عید تو اکیلے ہی منے گی نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے شائستہ. تم ایک لڑکی ہو. تنہا رہتی ہو میس میں اور یہی زندگی ہے تمہاری. جی سر میری یہی زندگی ہے اور یہی رہے گی. تم نے شادی نہیں کی. شادی کیوں مذاق کر رہے ہیں سر. میں کسی کے گلے تو نہیں پڑ جاؤں گی اور شادی کرانے والا کوئی نہیں ہے. مجھ سے شادی کرو گی. جی آپ سے. شائستہ حیرتوں میں غوطہ زن ہو گئی. میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی ہے. میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. مگر سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تم بھی تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو. سر میں جواب نہیں دے سکتی اور میں شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں. وہ کمان شائستہ تم حسین ہو جوان ہو اور شادی کرنا تو ہر انسان کا فطری حق ہے. میں تمہیں ڈائریکٹ پرپوز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ عشق کا میں قائل نہیں. میری ایک معذور ماں ہے. ایک بڑی بہن تھی. اس کی شادی کر دی. وہ لندن میں ہے. اور ایک بات اور. جب میں لندن پڑھنے گیا تو وہاں ایک شادی کی تھی اور وہ انگریز عورت مجھے چھوڑ کر چلی گئی. میں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. اسے مجھے طلاق دینا پڑی.
میرا 6 ماہ کا بیٹا بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے ایک آیا رکھی ہے، وہ دن رات منع کے پاس رہتی ہے۔ پاپا بھی نیورو سرجن تھے اور مجھے بھی انہوں نے یہی بنایا، مگر 3 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ میری مختصر سی کہانی ہے، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ سر دیکھیے، صبح کے 8 بج رہے ہیں، میں آج آف ہوں، میں جا رہی ہوں۔ اور شائستہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، وہ وہاں سے سیدھی ڈاکٹرز میس میں آئی اور اپنا کمرہ بند کر کے لیٹ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماں، یہ سب کام تو ماں کرتی ہے، وہ ایک چبھن جو دل میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ماں، کون کرے گا میری شادی؟ کون سا بزرگ کھڑا ہوگا؟ کیا جواب دوں میں ڈاکٹر طلحہ کو، جنہوں نے بڑے خلوص سے مجھے ایک دم پرپوز کر دیا؟ اور وہ سسک پڑی، کیا سارے دکھ میری جھولی کے لیے تھے؟ اس نے اسپتال سے کیجول لیو لے لی اور 2-3 دن اسپتال نہیں گئی۔ وہ ڈاکٹر شائستہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی سر، اب تو میں ٹھیک ہوں۔ ویری گڈ، تو آج آپ آن ڈیوٹی پر ہیں؟ ویسے اب آپ کے ساتھ ڈاکٹر عادل ہوں گے؟ جی سر۔ اور تب اس رات وہ اور عادل رات کا راؤنڈ کرنے لے چکے تھے، ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئے۔ ڈاکٹر شائستہ، میں تو سو رہا ہوں، آپ جاگ رہی ہیں؟ فی الحال تو جاگ رہی ہوں، میں نرسز ڈیوٹی روم میں بیٹھتی ہوں۔ نرسز ڈیوٹی روم میں رات 2 نرسوں کی ڈیوٹی تھی، صنوبر اور شازیہ۔ وہ 2 کرسیاں ملا کر بیٹھ گئی۔ ماحول میں خاصی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ رات 11 بجے جب اس پر غنودگی طاری تھی تو اچانک ڈاکٹر طلحہ آ گئے۔ انہوں نے شائستہ کو آرام کرتے دیکھ لیا تھا۔ نرسز ڈیوٹی روم میں آ کر انہوں نے صنوبر سے کہا، ڈاکٹر شائستہ سے کہیے کہ فائلیں لے کر میرے روم میں آئیں۔ ڈاکٹر شائستہ، صنوبر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، اب کسمسا کر اٹھی۔ وہ ڈاکٹر طلحہ آئے ہیں، فائلیں لے کر آپ کو بلایا ہے۔ ایسی کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے جو وہ آ گئے؟ اب آپ کو جانا تو پڑے گا نا ڈاکٹر؟ ہاں، جاتی ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ پہنا تو بال بکھرے تھے۔ بال باندھ لیں، نظر لگ جائے گی۔ ارے صنوبر، شام کو نہ آئی تھی، گیلے بال باندھ لو تو سر میں درد ہو جاتا ہے، جوڑا لپیٹ لیتی ہوں بس۔ میری ساتھ فائلیں لے کر آؤ، 18 مریض ہیں نا؟ جی ڈاکٹر۔ وہ لوگ ڈاکٹر طلحہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سر میں آئی کم ان؟ یس کم ان۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ سسٹر، آپ یہ فائلیں رکھ کر جائیں اور ہمارے لیے 2 چائے اور کچھ بسکٹ بھیج دیں۔ 1 گھنٹے تک وہ لوگ مختلف مریضوں پر ڈسکشن کرتے رہے اور ڈسکشن کے بعد شائستہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر طلحہ تہکمانہ لہجے میں بولے، بیٹھ جائیں ڈاکٹر شائستہ، مجھے آپ سے کچھ پرسنل باتیں کرنی ہیں۔ مگر میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے تم سے کچھ سوال کیا تھا، تم نے آج 1 ماہ تک بھی جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دوں؟ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ تمہیں جواب تو دینا ہی پڑے گا، میں بھی بہت ضدی ہوں۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا دنیا میں ایک تم ہی حسین لڑکی ہو اور بھی بہت حسین لڑکیاں ہیں؟ تو پھر آپ کہیں اور شادی کر لیں۔ میں تو تم سے شادی کروں گا اور کل صبح اعلان بھی کر رہا ہوں۔ اس بات کا؟ اپنی اور تمہاری شادی کا؟ مگر سر یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے کسی طرح شادی نہیں کر سکتی، میرا کوئی بھی نہیں جو آپ سے بات کر سکے۔ اور سر میں خود اپنی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو یہ خواب اپنی زندگی سے نکال دیے اور آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ بری طرح سے سک پڑی۔ ڈاکٹر شائستہ، تم مجھے ایک بہادر لڑکی لگتی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ تم پر کیا بیتی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھو، دنیا میں ہر شخص دکھی ہے، کوئی خوش نہیں۔ یہ جتنے لوگ چہروں پر مسکراہٹیں لیے پھرتے ہیں نا، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی غم ضرور چھپا ہوتا ہے، اور ہر شخص کا درد ایک دوسرے سے کہنے سے کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنا غم ہلکا نہ کرے تو ہر ایک کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مگر سر، جب کوئی مداوع کر ہی نہیں سکتا تو میں اپنے دکھوں کی تشہیر کیوں کروں؟ شائستہ، میں نے تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اب میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم ایک پروقار اور ذمہ دار لڑکی اور ڈاکٹر ہو۔ ہمیں جب ایک کشتی میں سوار ہو کر کنارے پر جانا ہے تو منزل بھی ایک ہوگی۔ سر میں آپ کو کیا بتاؤں، زندگی نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ اب تو کسی اور صدمے کا یارہ بھی نہیں۔ شائستہ، تم ایک لڑکی ہو، تم تنہا زندگی نہیں گزار سکتی۔ تمہاری شادی ہوگی تو تمہارا کوئی اپنا ہوگا، اور پھر یہ تو ایک شرعی بات بھی ہے۔ اپنا کیسے اعتبار کر لوں سر؟ جو سکے رشتے اپنے ہو کر بھی اجنبی ہیں تو پھر کس پر اعتبار کروں؟ شائستہ، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی اسکینڈل بنے۔ وہ 3 دن جو تم نے مریضوں کی دیکھ بھال میں گزارے اور پھر تم اس روز جب مجھے اس عورت کے مر جانے پر ڈانٹ رہی تھیں، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ غیروں کے لیے دل میں درد رکھنے والی لڑکی کتنی اچھی ہوگی۔ وہ غیر نہیں تھی سر۔ تو پھر طلحہ چونک پڑے۔ تو پھر
تو پھر یہ کہ یہ تو میری ماں تھی. واٹ؟ طلحہ بری طرح چونک پڑے. سر میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ میری ماں تھی. شائستہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہیں میز پر سر رکھ کر سسک پڑی. اس کا جوڑا کھل گیا اور لمبے لمبے بال بکھر گئے. او مائی گاڈ! مگر شائستہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تم نے تو کبھی کسی کا ذکر نہیں کیا، اور اگر وہ تمہاری ماں تھیں تو تم نے ان کی ڈیڈ باڈی کسی کو کیوں لے جانے دی؟ شائستہ بری طرح رو رہی تھی. ڈاکٹر طلحہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے نزدیک آ گئے. انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو شائستہ نے اپنے آنسوؤں بھرا چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، اور تب طلحہ نے بلا جھجک اس کے کاندھے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا. شائستہ، مجھ پر اعتبار کرو، بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ آج ابھی اسی وقت تم مجھ سے سب کچھ بتاؤ گی. نہیں، میں زبانی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، مجھ میں حوصلہ ہی نہیں. تو پھر اگلے 24 گھنٹوں میں مجھے سب کچھ معلوم کرنا ہے، کیونکہ پھر اگلے جمعے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں. مگر سر، مگر کچھ نہیں، مجھے ایک لفظ کی سچائی چاہیے، وہ کیسی بھی ہو. اور سنو، آج جتنا رولی ہو آئندہ کبھی مت رونا. وہ واش روم سے منہ دھو لو اور بال ٹھیک کر لو، پھر تم جا سکتی ہو. میں نہیں چاہتا کہ کوئی لوگ غلط اندازے لگائیں. وہ واش روم میں گئی تھی کہ اتنے دروازے پر نوک ہوئی. یس، کم ان. سر، وہ بیڈ نمبر 21 کے بہت درد ہو رہا ہے، انہیں درد کا ٹیکا لگا دوں؟ سنوبر نے پوچھا. ہاں، ہر 6 گھنٹے پر انجیکشن لگا دینا. میرا کام ختم ہو گیا ہے، فائلیں چیک کرنی ہے. تم جاؤ، ڈاکٹر شائستہ آ رہی ہیں، واش روم میں ہیں، اور میں اب جا رہا ہوں. نرس سنوبر فائل لے کر چلی گئی اور شائستہ واش روم سے نکلی تو خاصی فریش تھی. آر یو آل رائٹ ناؤ؟ یس سر. وہ بیڈ نمبر 21 کو دیکھ لینا. جی، دیکھ لوں گی. سسٹر سنوبر کہہ رہی تھیں کہ اسے کچھ درد ہو رہا ہے. تم درد کے ساتھ ساتھ اسے سیڈیٹ بھی کر دینا. آج ہی تو آپریشن ہوا ہے، تکلیف تو ہوگی. میں جاؤں؟ جی بالکل. یاد ہے نا، اگلے 24 گھنٹے میں مجھے رپورٹ چاہیے ہے. جی یاد ہے. اور یہ کہہ کر ڈاکٹر شائستہ کمرے سے باہر نکل گئی. بیڈ نمبر 21 پر ایک نوجوان تھا، اس کا برین ٹیومر آپریٹ ہوا تھا. بہت درد ہے تمہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ابھی تمہیں سکون کا ٹیکا لگواتی ہوں. وہ واپس نرسز ڈیوٹی روم میں آئی اور سنوبر کو انجیکشن لگانے کی ہدایت کی. جب سسٹر سنوبر واپس آئی تو شائستہ نے کہا، سنوبر، یہ 18 فائلیں ہیں، ان میں دوائیوں کے انسٹرکشنز ہیں، اور جو مریض آپریشن کی لسٹ پر ہیں ان کے نام الگ لکھ لو. ان کا پرسوں آپریشن ہوگا، انہیں ہدایت کر دینا. میں کر لوں گی. آرام کرنے سے پہلے ضرور کر لینا، ورنہ صبح ڈاکٹر طلحہ ہم لوگوں کی خبر لے لیں گے. ہاں، وہ بڑے سخت ہیں، مگر آپ ان سے نہیں ڈرتی ہیں. میرا کام مکمل ہوتا ہے تو کس بات کا ڈر ہے. اچھا، اب میں ذرا آرام کرنے جا رہی ہوں، رات کے 3 بج رہے ہیں. شائستہ نے ڈاکٹر ڈیوٹی روم میں جا کر ڈاکٹر عادل کو اٹھایا. ڈاکٹر عادل اٹھیں. کون ہے؟ کیا ہے؟ ارے میں ڈاکٹر شائستہ ہوں. تو میں کیا کروں؟ آپ یہ کریں گے، اب 4 گھنٹے سو لیے ہیں، باہر چلے جائیں، میں آرام کروں گی. وہ شائستہ اتنا پیارا خواب دیکھ رہا تھا، اٹھا دیا. خواب دیکھ رہے تھے؟ یہ خواب دیکھنے کا دور نہیں ہے، حقیقت کا دور ہے. بائی دا وے، خواب کیا تھا؟ ماں بدولت خواب میں ایک ہرا بھرا پھولوں سے لدا باغ دیکھ رہے تھے، اور اس میں لڑکیاں تھیں. کوئی ہمیں ادھر سے کھینچ رہی تھی اور کوئی ادھر سے. عادل، جسٹ شٹ اپ، ڈونٹ ٹاک نان سینس. یو آر ناٹ راجا اندر کی لڑکیاں تمہیں گھیرے کھڑی تھیں. اور محترم، یہ جگہ نیورو سرجری وارڈ ہے اور آپ آج نائٹ ڈیوٹی پر ہیں. آدھی رات میں نے کی ہے، آدھی رات آپ کریں گے. خواب خرگوش کے مزے بہت لے لیے. اور معلوم ہے کہ ڈاکٹر طلحہ آئے تھے. کیا؟ عادل اچھل پڑا. اب دن کا چین حرام تھا. یہ شخص رات کو بھی راؤنڈ کرنے لگا. تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر عادل سو رہے ہیں، صبح اٹھیں گے. تم مجھے اٹھا لیتی. انہوں نے کہا سونے دو، صبح اکٹھا پوچھوں گا. مارے گئے، اب تو میری خیر نہیں. اب دیکھو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں سو جاؤں. جب تم اتنی بڑی بڑی جمائیاں لے رہے تھے تو میں کیا کرتی؟ کہہ دیا کہ سو جاؤ. تم تو مجھ پر بڑی بہن کی طرح حکم چلاتی ہو. جو جونیئر ہو مجھ سے تو چھوٹے بھائی کی طرح ہی ہوئے. اور ہاں سنو، میں مذاق کر رہی تھی. ڈاکٹر طلحہ نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا. وہ شاید بھول گئے کہ تم بھی آن ڈیوٹی ہو. او تھینک گاڈ، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا. اب سو جاؤ، میں تمہاری شکایت کروں گا تو کہ تم سوتی رہتی ہو. کر دینا شکایت، مجھے منظور ہے. اب جاؤ. اور ڈاکٹر عادل چلا گیا. ڈاکٹر شائستہ کی آنکھوں میں دور دور نیند نہ تھی. اس نے کاغذ قلم اٹھا کر ڈاکٹر طلحہ کو ایک خط لکھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس وارڈ سے اپنا تبادلہ کروا لے گی یا پھر استعفیٰ دے دے گی.
صبح اس نے پروفیسر ڈاکٹر طلحہ کے کمرے میں وہ لفافہ رکھ دیا اور آج اس کا آف تھا۔ وہ ڈاکٹرز میس میں آ گئی، رات بھر جاگ کر اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ وہ دوپہر تک سوتی رہی اور ادھر جب وارڈ کا راؤنڈ لے کر ڈاکٹر طلحہ واپس آئے تو انہیں اپنی میز پر رکھا۔ شائستہ کا خط ملا۔ انہوں نے گھنٹی بجا کر پیون سے کہا، میں ذرا آرام کر رہا ہوں، 1 گھنٹے تک کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ جی سر، آپ فکر ہی نہ کریں، کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر انہوں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ سر، کہاں سے شروع کروں سمجھ نہیں پا رہی۔ میرے والد کالج میں لیکچرار تھے، مگر ایک خرابی ان میں یہ تھی کہ انہیں حسن کی تلاش تھی، اور یوں جب دادا دادی کوئی بھی لڑکی ان کے رشتے کے لیے دیکھتے وہ کوئی نہ کوئی عیب نکال کر منع کر دیتے۔ ان کی عمر بڑھتی رہی اور وہ 40 سے اوپر کے ہو گئے، تب کہیں ایک 15 سال کی حسین لڑکی سے ان کی شادی ہو گئی، اور وہ حسین لڑکی میری ماں تھی، جس نے بچپن کی حدود پار کی ہی تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور ہم 3 بہنیں پیدا ہو گئیں۔ میں بڑی تھی اور مجھ سے چھوٹی شمع اور سیما تھیں۔ بھائی کوئی نہ تھا۔ بابا بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے اور ماما بھرپور جوانی پر تھیں۔ بابا کو کچھ دنوں کے بعد پیٹ کا کینسر ہو گیا۔ میں اس وقت انٹر امتحان دے رہی تھی، میرا نتیجہ آنے والا تھا۔ شمع 10ویں میں تھی اور سیما 6ٹھی میں۔ میرے داخلے کا فارم میڈیکل کالج میں بھرا گیا، اور جس دن میرا میڈیکل کالج میں پہلا دن تھا تو وہ دن میرے بابا کی زندگی کا آخری دن تھا۔ میرے بابا چلے گئے اور ہم بے یار و مددگار رہ گئے۔ ہمارا اپنا گھر تھا۔ ماما کی عدت پوری ہوئی تو ننیال والوں نے کہا کہ وہ ماما کی دوسری شادی کریں گے اور ہمیں سنبھال لیں گے۔ ماما کی باتوں سے اندازہ لگا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں بڑی تھی، حالات سمجھ گئی۔ ماما، آپ نانا نانی کی بات پر کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں؟ تو آپ شادی کر لیں، جہاں میری شادی ہو رہی ہے کھاتے پیتے گھرانا ہے، اور وہ لوگ تم لوگوں کو بھی رکھ لیں گے، بھکاری بنا کر نہیں، شائستہ بیٹی اولاد بنا کر۔ یہی تھی آپ کی محبت ہمارے بابا کے لیے۔ میں نے ان سے کبھی محبت نہیں کی۔ کیا آپ ہمارے بابا سے محبت نہیں کرتی تھیں؟ میرے ماں باپ نے میری مرضی کے خلاف ایک ادھیڑ عمر کے آدمی سے میری شادی کر دی تھی۔ میری شرافت تھی جو میں گزر بسر کر رہی تھی، اور اسی لمحے درد کی ایک ٹیس دل میں گھس گئی۔ مجھے فوراً فیصلہ کرنا تھا۔ سنو شائستہ، نانا نانی تم لوگوں کو دیکھیں گے۔ ماما، میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، میرے بابا کا گھر ہے، یہ ہمارے سر کا سایہ ہے۔ آپ رخصت ہو جائیں گی اور پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھیے گا۔ مگر شائستہ، میرا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور بابا کا تھا کہ ہم دنیا میں آئے، قصور بابا کا تھا کہ بڑھاپے میں شادی کی تھی، سزا بھی ان کی اولاد کو ملنا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹی، میں تم لوگوں کو دیکھتی رہوں گی۔ ایاز ایک اچھے آدمی ہیں، وہ بچپن سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگوں سے محبت کریں گے، ہمارے رشتہ دار ہیں اور میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ماما، حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ میں اور شمع سیما اب بچیاں نہیں ہیں، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بابا نہیں ہیں، میں بڑی ہوں، ڈاکٹر بن رہی ہوں۔ اپنی چھوٹی بہنوں کے بارے میں اب مجھے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ آج اور اسی وقت ہمارے گھر سے چلی جائیے۔ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیجیے گا کہ وہ یہاں قدم نہ رکھیں، جائیے۔ آپ کا انتظار ایک خوشگوار زندگی کر رہی ہے۔ اور ماما اتنی بے درد بن گئیں، کہنے لگیں، شائستہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، ابھی تو میں جوان ہوں، مجھ سے کوئی شادی کیے لے رہا ہے، تم لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھر کو چلی جاؤ گی تو پھر میں تنہا زندگی کیسے گزاروں گی؟ سوچا ہے کبھی؟ ہے نا اپنے باپ کی جائیداد تمہارے پاس، کرائے پر اٹھا کر گزر بسر کر لینا، میں جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں جائیں، اور کبھی اپنی شکل ہمیں نہ دکھائیے گا۔ زندگی، موت، ہنسی خوشی غم سب ختم ہو گیا، مر گئے ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے۔ اور پھر ماما چلی گئیں۔ شمع اور سیما اپنے بیڈ روم میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھیں۔ ماما چلی گئی تو میں نے دروازہ بند کیا۔ وہ 240 گز کا بنگلہ تھا گلشن اقبال میں۔ مجھے سسکیوں کی آواز آئی تو میں ان کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ باجی، کیا ماما سچ مچ چلی گئیں؟ مجھ سے لپٹ گئیں۔ ہاں، شمع اور سیما ماما چلی گئیں، انہیں ہمارا ذرا بھی خیال نہیں آیا، وہ تو ہماری ماں تھیں۔ یہ ماڈرن دور ہے، ماں باپ کے غلط فیصلوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ باجی، کیا پتہ نئے ابو اچھے ہوتے۔ نہیں سیما، ہم لڑکیاں ہیں، ہمیں اپنی عزت کی حفاظت خود کرنا ہے۔ ہم سوتیلے باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر ہم ماما کے ساتھ چلے جاتے تو بے بس اور لاچار ہو جاتے۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے ماں کی جگہ سمجھو۔ باجی، ہمیں کے لیے ڈر لگے گا، شمع نے کہا۔ نہیں، ہم گارڈ ہماری دور پار کے
رشتے کی ایک پھوپھی جانی ہے، وہ بیوہ ہیں، انہیں بلا لوں گی اپنے پاس، نہیں لگے گا تم لوگوں کو ڈر۔ اور تب میں نے نیچے کا مکان کرائے پر اٹھا دیا اور پھوپھی جانی جو 60 کے پیٹے میں تھیں انہیں بلا لیا، اور وہ اپنے 10-11 سال کے نواسے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں۔ عامر بہت پیارا بچہ تھا اور وہ ہمارے گھر کا مرد تھا۔ میں نے نزدیک کے اسکول میں اسے داخل کرا دیا۔ ہمارے تایا چچا سب موجود تھے، مگر میں ملتی سب سے تھی، کسی کو اپنے گھر کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتی تھی۔ مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ لوگ میری ماں سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ہماری خیریت ان کو بتاتے ہیں، اور یوں میں نے ان لوگوں سے بھی خاموشی سے کنارہ کشی کر لی۔ شمع نے انٹر کیا اور سیما نے میٹرک۔ تو پھر پھوپھی جانی نے کہا، شائستہ بیٹی۔ جی پھوپھو جانی۔ بیٹی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں تجھ سے۔ جی بولیے بیٹی، اب تو شمع اور سیما کا رشتہ کر دے جی، ابھی انہیں پڑھنے دیں۔ بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تم ابھی اس سال ڈاکٹر بن جاؤ گی تو دن رات کی ڈیوٹیاں کرو گی، اگر میں مرا گئی تو مصیبت میں پڑ جاؤ گی۔ مگر پھوپھو جانی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ وہ میں ڈھونڈ لوں گی بیٹی، تم فکر نہ کرو، میری بچیاں حسین ہیں، گوری چٹی ہیں، عقل مندی اسی میں ہے بیٹی۔ چلیے آپ جیسا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مکان ہے، اسے بیچ کر ان کی شادی کر دوں گی۔ اور پھر میں نے شمع سیما کو سمجھایا، وہ شادی پر راضی ہو گئیں۔ بہت چھوٹی تھی مگر مجبوری تھی۔ پھوپھی جانی نے لوگوں سے کہہ سن کر رشتے ڈھونڈ لیے۔ ایک فیملی تھی، وہ لوگ انگلینڈ میں رہتے تھے، آپس میں کزنس تھے، شادی انہیں پاکستانی لڑکیوں سے کرنا تھی۔ میری کلیگ کے والدین لندن میں رہتے تھے، انہوں نے مجھے تحقیقات کر کے بتایا کہ لڑکوں نے وہاں شادی وغیرہ نہیں کی ہوئی ہے، اور وہ خاصی مذہبی فیملی ہے۔ شمع کا شوہر MBA اور سیما کا CA تھا۔ اس سے اچھا رشتہ میں کہاں ڈھونڈ سکتی تھی؟ میں نے بروکر کو مکان بیچنے کا کہہ دیا۔ میرے فائنل ایئر کے امتحان میں 4 ماہ تھے، میرا مکان 25 لاکھ کا بکا۔ اور تب شمع اور سیما نے کہا، باجی یہ پیسے 3 حصوں میں بٹیں گے، سارا پیسہ آپ نے ہماری شادی پر نہیں لگائیں گی۔ اور ہم نے مکان خریدنے والوں سے 2 ماہ کی مہلت لے لی، 2 بہنوں کے حصے کے پیسے لیے تھے اور اپنا حصہ چھوڑ دیا تھا کہ گھر خالی کر کے لے لوں گی۔ ہم سب کے حصے میں 8 لاکھ روپے اور کچھ ہزار روپے آئے۔ 3 لاکھ شادی میں خرچ کر کے میں نے 5 لاکھ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لے کر دے دیے۔ اور یوں سر میری دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں، وہ لندن چلی گئیں۔ میں نے اپنا مکان بیچ کر 3 لاکھ میں 2 کمروں کا فلیٹ لے لیا، اور پھر میں ڈاکٹرز میس میں شفٹ ہو گئی۔ پھوپھو جانی انتقال کر گئیں اور عامر اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا اور میں تنہا رہ گئی۔ میں نے FCPS کر لیا تاکہ کچھ ترقی کر سکوں۔ عامر پہلے کبھی کبھار ملنے آ جاتا تھا، وہ بھی امریکہ چلا گیا سر۔ اس روز کئی سال کے بعد میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا۔ میرا سوتیلا باپ تو فوراً ہی فوت ہو گیا تھا، مگر میں یہ نہ چاہتی تھی کہ ماں مر جائے۔ زندگی کے ایک گوشے میں ایک ننھی سی خواہش تھی کہ شاید وہ لوٹ آئیں، مگر وہ نہ بچ سکیں۔ اور سر میں نے نہ جانے آپ کو کتنا برا بھلا کہہ دیا تھا، اس کا مجھے حق نہ تھا۔ ہمارے لیے تو ماں 10 سال پہلے مر چکی تھی۔ I am sorry سر۔ آپ نے مجھے پرپوزل دیا، مگر میرا تو کوئی بھی نہیں جو میری شادی کر سکے۔ آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی مل جائے گی، خاندان والی، نام والی۔ میں تو ایک بے نام سی لڑکی ہوں، میرا خاندان کوئی نہیں، مجھے سب نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ اب سہنے کا یارہ نہیں۔ سر میں آپ کے وارڈ سے چلی جاؤں گی، میں نے 10 دن کی لیو لے لی ہے، اسے منظور کریں۔ اور سر پلیز میرا خیال اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ آپ شاید ایسے خاندان میں شادی نہ کرنا چاہیں جن کا ماضی کربناک ہو۔ I am sorry سر، ویری سوری۔ اور اسی لمحے 10 دن کی چھٹی کی درخواست ان کی گود میں آ گری اور ڈاکٹر طلحہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مائی گڈنس، کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ شائستہ، I love you really, you are a brave and nice lady۔ اور یہ شادی انہیں 10 دنوں میں کرنا ہوگی۔ اس دوپہر گھر پہنچے تو امی کو سب کچھ بتایا تو وہ بولی، بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ تو جا نہیں سکتی ہیں، امی بڑی آپا سے بات کروں، وہ لندن سے آئی نہیں ہے۔ ہاں اسے فون کر کے بات کر لو، اسے بھیجو اس بچی کے گھر۔ اور اسی لمحے طلحہ نے اپنی بڑی بہن حمیرہ کو فون کیا۔ ہیلو، میں طلحہ بول رہا ہوں، آپ ہی؟ اوہ میرا پروفیسر بھائی، ہاں کہو کیسے یاد کیا بڑی آپا کو؟ آپ کی مدد درکار ہے، آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن نصیب، تمہیں بڑی آپا یاد تو آئیں، جم آؤ بھائی، ابھی آنا چاہتا ہوں، بالکل آؤ، تمہارے بھائی صاحب بھی گھر پر ہیں،
بس میں آتا ہوں تب ڈیفینس پہنچ کر میرا اور اس کے شوہر جلال بھائی سے سب کچھ کہہ ڈالا. اب تم کیا چاہتے ہو؟ میرا نے کہا شادی کرنا. تم تو راضی نہ تھے بھائی شادی کو, کوئی لڑکی پسند نہ تھی, اور آپ کو میرا مسئلہ پتہ ہے کہ میرا ایک بچہ بھی ہے. وہ راضی ہے اس بات کے لیے. کترا رہی ہے. میں نہیں چاہتا اسپتال میں کوئی اسکینڈل بنے. میں اسپتال میں اس سے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا. آپ ہی توبہ ہے بھائی, لڑکی بھی پسند کی تو دکھوں سے بھری ہوئی. ہم بھی تو دکھی ہیں آپ ہی. اب بیٹا یہ بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو, میں وہی کروں. جلال نے کہا میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے سمجھائیں اور پرپوزل دیں, اور پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہے, ہمیں انتظام بھی سب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم آج رات چلے جاتے ہیں. اس کے کہاں رہتی ہے وہ ڈاکٹرز میس میں رہتی ہے, کمرہ نمبر 21 میں. ماموں جان میں بھی جاؤں گی اپنی مامی کی دیکھنے, شریر تانیہ نے کہا. اور پھر تابندہ بھی بولی میں بھی جاؤں گی ماموں جان, جس کی مرضی ہو جاؤ, مگر آپ ہی میرا کام ہو جانا چاہیے. اور اسی رات 9 بجے وہ لوگ شائستہ کے روم میں پہنچ گئے. شائستہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے کمرے کو سجایا ہوا تھا. اس نے دروازہ کھولا تو حمیرہ اندر آ گئی. میں ڈاکٹر طلحہ کی بڑی آپی ہوں, یہ میرے شوہر جلال ہیں, اور یہ میری دونوں بچیاں تانیہ اور تابندہ ہیں. تشریف لائیے, وہ بڑی متانت سے بولی. اب لوگ بیٹھ گئے. آپ لوگ یوں اچانک آپی, تم میری بیٹی کی طرح ہو شائستہ, امی آ نہیں سکتی ہیں, وہ ویل چیئر پر ہیں, اور طلحہ کی ضد ہے کہ میں تمہیں پرپوز کروں. جی. وہ بری طرح شرما گئی. وہ شاید شام کو نہائی تھی. اس کے بھورے بال کمر سے نیچے تک بکھرے تھے. وہ گلابی کپڑوں میں ملبوس بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. آپ بیٹھے, میں کافی بناتی ہوں. بیٹی اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایسا تو اچھا نہیں لگتا آپ ہی. اور کچھ ہی دیر بعد وہ مگوں میں کافی, کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ پھل لے آئی. ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے. یہ تم اتنا کچھ لے آئیں؟ جلال نے کہا نہیں بھائی صاحب, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتا کر آتے تو میں آپ کو کھانا کھلاتی. اکیلی دم ہوں, رات کو کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے. شائستہ ہم تمہیں پرپوز ہی کرنے نہیں بلکہ ہاں بھی سننے آئے ہیں. ان سب باتوں کے باوجود جو میں نے ڈاکٹر طلحہ کو بتائیں, وہ مجھ سے اب بھی شادی کرنا چاہتے ہیں. شائستہ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ اسے ایک عدد بچے کے ساتھ قبول کرو گی, اسے ماں کا پیار دے سکو گی, کیونکہ اپنے بیٹے کی خاطر ہی وہ دوسری شادی نہیں کر رہا تھا. اب تمہارے ساتھ بڑی مشکل سے راضی ہوا ہے. آپ کو طلحہ نے میرے اور میرے حالات کے بارے میں سب کچھ بتایا. ہاں میں سب کچھ جانتی ہوں. اور پھر بھی آپ ہی بیٹی, تم کتنی بہادر بچی ہو کہ حوصلہ نہ ہاری. تمہیں کس بات کی سزا دی جائے کہ تم شادی نہ کرو؟ بس مجھے ہاں چاہیے. مامی ہاں کر دینا. تابندہ اور تانیہ ایک ساتھ بولی. شائستہ خاموش ہو گئی. بولو شائستہ, ہم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے, ہم اگلے جمعے نکاح کرنا چاہتے ہیں. جی اتنی جلدی؟ ہاں اتنی جلدی. تمہارا بھی انتظام کر دیں گے بیٹی. نہیں آپ پریشان نہ ہوں, میں سب کر لوں گی. میری دوستیں وہ سب میرا ساتھ دیں گی اور مجھے رخصت کریں گی. میری بہنیں شاید لندن سے آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مجھے 1 ماہ کا ٹائم تو دیں آپ. ایسی بھی کیا جلدی ہے, دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے مگر 2 بہنیں اور بہنوئی تو ہیں نا, جنہیں میں بہت پیار کرتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹی, ہم مطمئن ہو جائیں. جی بالکل, شاید میری اسی میں بہتری ہو. اچھا بیٹی خدا حافظ. انہوں نے گلے لگا کر اسے ڈھیر سارا پیار کر ڈالا. خدا حافظ آپ ہی. وہ لوگ چلے گئے. اور تب شائستہ نے ایک تفصیلی فیکس دوسری صبح جا کر شمع کو کر دیا, اور اسی دوپہر اسے بہن کا فون آ گیا. باجی ہم اگلے ہفتے آ رہے ہیں. سچ شمع؟ تو اور کیا سیما اور میں بچوں کے ساتھ پہلے آ جائیں گے, اور ہمارے شوہر صاحبان 3-4 روز بعد آئیں گے. ہاں باجی, کوئی شاپنگ نہیں کرنا ہمارے بغیر؟ سیما چیخی. نہیں کروں گی بابا, بس اب آ جاؤ, بہت دن ہو گئے تم دونوں کی پیاری پیاری صورت دیکھ کر. اچھا آپ یہ خدا حافظ. خدا حافظ. ادھر جب صبح شائستہ باہر میں نہیں آئی تو ڈاکٹر طلحہ نے ڈاکٹر طلعت سے کہا آپ ڈاکٹر شائستہ سے کہہ دیں کہ ان کی نائٹ ڈیوٹی لگی ہے اور میں نے ان کی چھٹی کینسل کر دی ہے. اچھا سر, میں انہیں کہہ دوں گی. اور رات سے پہلے اس کے پاس اطلاع پہنچ گئی. وہ وارڈ میں پہنچ گئی اور رات 8 بجے ڈاکٹر طلعت سے اوور لے لیا. وہ ڈر رہی تھی کہیں ڈاکٹر طلحہ نہ آ جائیں, مگر وہ نہیں آئے اور وہ آرام سے نائٹ ڈیوٹی کرتی رہی. دوسری صبح ان لوگوں نے راؤنڈ کیا تو ڈاکٹر طلحہ نے اپنے کمرے سے جاتے ہوئے آہستہ سے شائستہ سے کہا پلیز کم ٹو مائی روم. اور ذرا ہی دیر بعد شائستہ ان کے کمرے میں گئی. جی سر, آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم سندھ پبلک سروس کمیشن میں ڈیپوٹیشن لوگی, وہاں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب خالی ہے. میں نے فارم منگا لیا ہے. جی میں ہاں کوئی بحث نہیں, میں چاہتا ہوں میری بیوی بھی پروفیسر گریڈ میں آ جائے, اور یہ کہ ہم ایک جگہ کام نہ کریں تو بہتر ہے. شائستہ چلی آئی اور اس نے
اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر دیا۔ 1 ہفتے بعد ہی شمع اور سیما آ گئیں اور وہ اپنے سسرال میں آئی تھیں۔ روز صبح بہن کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ لوگ شادی کی شاپنگ کرتی ہیں۔ شائستہ کا ڈیپوٹیشن سول اسپتال نیورو سرجری وارڈ میں ہو گیا۔ شمع اور سیما کے سسرال والوں نے ڈاکٹر شائستہ کی شادی کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس کے بہنوئی بھی آ گئے تھے اور ہر کام میں پیش تھے۔ وہ فیڈرل اسپتال میں اس کا آخری دن تھا۔ اسے سب ڈاکٹرز نے فیئر ویل دیا، سب اداس تھے۔ ڈاکٹر عادل نے کہا، ڈاکٹر شائستہ آپ تو میرے لیے بڑی بہن تھیں، دغا دے دی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ملنے آیا کروں گی۔ اچھا بھائی اب میں جاتی ہوں، اجازت ہے، خدا حافظ۔ اور پھر ایک دن ڈاکٹر طلحہ نے اپنے کمرے میں اپنے ہاؤس سرجنز کو بلا کر کہا، آپ لوگوں کی دعوت ہے، یہ کارڈ ڈاکٹر شائستہ کی طرف سے ہے اور یہ میری طرف سے۔ جی سر۔ ہاں میری اور شائستہ کی شادی 10 دسمبر کو ہے اور ولیمہ 12 دسمبر کو۔ یہ 2 کارڈ ہیں اور اس میں اجتماعی طور پر سب کا بلاوا ہے۔ ڈیوٹی کس نے دینا ہے فیصلہ تم لوگ کر لینا، کچھ شادی میں آ جانا اور کچھ ولیمے میں۔ سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سر پتہ ہی نہیں چلا، ڈاکٹر عادل نے چپکے سے کہا، بھائی کوئی عشق تو کیا نہیں ہے، پرپوزل دیا اور وہ منظور ہو گیا، اس لیے شادی کر رہا ہوں، آپ لوگ آئیے گا۔ اور پھر شائستہ کی شادی کا دن آ گیا۔ وہ بڑی حسین دلہن بنی تھی، اس کا مانجھا مہندی سب کچھ شمع کے ساتھ سسر نے اپنے گھر میں کیا تھا۔ 300-400 لوگ مدعو تھے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے آنسوؤں کے بیچ اسے رخصت کیا اور وہ طلحہ کے گھر آ گئی۔ اجلے رسوم میں وہ شرمائی سی بیٹھی تھی، کمرے سے بھینی خوشبو بھر رہی تھی، موتیا اور گلاب کی لڑیاں بیڈ پر لٹکی ہوئی تھیں۔ اور تبھی طلحہ کمرے میں داخل ہوئے وہ اور سمٹ گئی۔ انہوں نے اس کا زرتار گھونگھٹ الٹ دیا۔ تم بہت خوبصورت ہو شائستہ، تم نے جو سچائی مجھے بتائی اس سے میں تمہاری ہمتوں کی داد دیے بنا نہ رہ سکا، اور ایسی بہادر لڑکی کو کوئی سہارا کیوں نہ دے۔ اور اب ہاں میں ان غزالی آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم خوش ہو مجھ سے شادی کر کے؟ کوئی ملال تو نہیں؟ نہیں میں خوش ہوں طلحہ، میں نے کبھی زندگی میں اپنا گھر بسانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ بھائی دیکھو اب کبھی ہمیں ڈانٹنا واٹنا نہیں، جیسے اس رات ڈانٹا تھا وہ میرے جذبات تھے طلحہ۔ کیوں تھے آپ کو بتا تو دیا ہے۔ ارے ہاں بھائی میں تمہیں تحفہ دینا تو بھول ہی گیا ہے، یہ تمہارا ڈائمنڈ سیٹ ہے۔ شکریہ۔ اور پھر ان کا ولیمہ بھی بڑے شاندار طریقے سے ہوا ہے۔ 1 ہفتے بعد اس کی بہنیں چلی گئیں اور پھر سول اسپتال میں اس کا وہ پہلا دن تھا۔ اس کے پروفیسر چھٹی پر تھے اور وہ وارڈ کی فی الوقت انچارج تھی۔ سب اسٹاف نے اسے اچھی طرح ویلکم کیا۔ وہ بڑے پیار سے ان سے ملی اور آج وہ اپنی چیئر پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے کس طرح اپنی زندگی کے 2 پل گزارے اور کس طرح طلحہ نے اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ وہ طلحہ آئی لو یو یور چائلڈ ببلو۔ اور واقعی اس نے 6 ماہ کی ببلو کو اس طرح سنبھالا کہ وہ اس کا ہی بچہ لگنے لگا، اور وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا جب لان میں دوڑتے ہوئے اس نے ماں کہا، ماں۔ وہ خوشی سے اچھل گئی۔ دیکھا آپ نے طلحہ، ببلو نے مجھے ماں کہا، کتنی مٹھاس ہے اس لفظ میں۔ اور اس نے ببلو کو گود میں اٹھا لیا۔ آئی لو یو ببلو۔ پھر بولو ماں۔ دیکھو طلحہ ہاؤ سویٹ ہی از۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ ہاں میں پاگل ہوں، اس لیے کہ میری زندگی میں ماں لفظ کا مطلب خود غرضی اور نفرت تھا، بے اتنائی تھی، اور آج میں وہ درد کسی کو دینا نہیں چاہتی۔ میں ببلو کو اتنا پیار دوں گی کہ یہ مجھے دل و جان سے چاہے گا۔ خدا ون تو نے اس عید پر میری جھولی میں کتنی خوشیاں ڈال دیں۔ تیرا شکر ہے مولا، ایک چاہنے والا شوہر، ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ اور یوں وہ ببلو کا سر اپنے کاندھے سے لگا کر ٹہلنے لگی اور ببلو ماں کے کاندھے سے لگ کر سو گیا۔ وہ اسے اندر سلانے چلی گئی اور اسے جاتا دیکھ کر طلحہ سوچ رہا تھا، ایک وہ ماں تھی جو اپنے سگے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ایک یہ ماں ہے کہ دوسرے کے بچے کے لیے اتنی تڑپ ہے۔ شائستہ آئی لو یو، میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اور وہ مسکرا کر اخبار پڑھنے لگے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ 61 نمبر کی کہانی تھی اور میری نویں کتاب کانچ کے ٹکڑے سے تھی۔ کانچ کے ٹکڑے کی جو باقی کہانیاں ہیں میں آپ کو سناؤں گی۔ اگلی کہانی جو ہے وہ بھی عید سے متعلق ہے، اور وہ ہماری 62 نمبر کی کہانی ہوگی، یعنی 62 کہانی ہوگی، تنہا چاند۔ اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور کہانی ہے گھائل، تو وہ میں 2 in 1 کروں گی، کیونکہ وہ گھائل جو ہے وہ پہلی کتاب زنجیریں، جس کی میں نے ساری ویڈیوز لوڈ کر لی تھیں، وہ اس کی کہانی ہے۔
اس میں سے ایک بچ گئی تھی کیونکہ وہ عید کی کہانی تھی اور بڑی ہارٹ ٹچنگ کہانی ہے، تو میں وہ عید میں آپ کو سناؤں گی۔ اور تنا تنا چاند جو ہے وہ میری جس کتاب میں ہے وہ 93 میں شائع ہوئی تھی آنچل رسالے میں، اور 92 میں میری امی کا انتقال ہوا تھا، اس وقت میں نے وہ لکھی تھی، اور وہ بھی میری جس کتاب میں موجود ہے وہ میں آپ کو نام بتاؤں گی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، ہم پھر ملتے ہیں 62 نمبر کی کہانی لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گی، تنا تنا چاند اور گھائل۔ تو 2 کہانی ایک وقت میں سنائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ میری کہانی ناول آپ کو یہ انتخاب پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی وہ کہانی ڈالوں تو آپ کو فوراً مل جائیں۔ اب آپ سب کو ایک بار پھر عید کی بہت سی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ حافظ۔